المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. سال محترم انجمن امامیہ کی جانب سے عشر ماہ سفر کی چھٹی مجلس اعزا عنوان گفتگو ہے ولایت اور ہدایت. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد رب العزت ہے فقط اور فقط تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں کہ جنہوں نے آلت رکوع میں زکوٰۃ دی. اور اس کے لیے میں نے بہرحال تفسیر عرض کیا ہے, اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے اور ہماری تفاسیر میں بھی ہے کہ جب سائل کو کچھ ملا اور اللہ کے حبیب نے پوچھا تمہیں کسی نے کچھ دیا, سائل نے بتایا ہاں کہ مجھے کچھ ملا ہے. کس شخص نے دیا کہ وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے. اس وقت اللہ کے حبیب نے یہ انما ولیکم اللہ ورسولہ کی آیت کی تلاوت فرمائی, تکبیر بلند کی اور آیا یہ بیان کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں بھی اگر اس آیت کو بطور استدلال پیش کیا گیا تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مختلف جگہوں پر بہرحال آپ کو یہ روایات جو ہے اہل سنت کے یہاں بھی اور ہمارے یہاں بھی ملے گی کہ مختلف طرق جو ہے وہ بیان کیے گئے. اور یہاں تک کہ میں نے بہرحال روایت پڑھی تھی کہ جب یہ ہو گیا تو صحابہ جمع بھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہے, کیا کریں. اب تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی ولایت کا تو اعلان کرتے ہیں لیکن علی کی ہم مخالفت کریں گے, علی کی اطاعت نہیں کریں گے. تو پروردگار عالم نے پھر آیت کو بھیجا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا, وہ نعمت الہی کی معرفت رکھتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں. یعنی نعمت الہی ولایت علی ابن ابی طالب, اس ولایت کا اقرار کرتے ہیں. اور یہ ایسی ولایت ہے عزیزان گرامی کہ کل قیامت کے دن جہاں پر آپ کو, کل میں نے عرض کیا تھا, صلوات پڑھیے مل کر محمد عرض کیا تھا کہ جہاں کل میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں پر کل امام کے ساتھ پکارا جائے گا وہیں پر جب جانے والے جنت اور جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے اور بہت افراد کو جلدی ہوگی کہ ہم جنت میں چلے جائیں, وہیں پر ہوگا وقفوہم انہم مسئولون, ان کو ٹھہراؤ, ان سے پوچھا جائے کہاں جا رہے ہیں, کس بات کی جلدی ہے ان لوگوں کو, جنت کی طرف جا رہے ہیں نا. اب جنت میں جانے کے لیے جو ہے کوئی پروانہ تو ہونا چاہیے, کوئی ٹکٹ تو ہونا چاہیے. اگر ان کے پاس وہ پروانہ موجود ہے, یا آپ کے الفاظ میں کہوں کسی ملک میں اگر سفر کرنا ہے وہاں کا ویزا ہوگا تو جب اس ملک میں جو آپ داخل ہو سکتے ہیں. اگر اس ملک کا ویزا نہیں ہے تو آپ کے پاس پاسپورٹ ہو تو ہو لیکن آپ داخل نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے جو ایک ٹکٹ ہے اس ٹکٹ کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. بہرحال عزیزان گرامی آیات کافی ہے لیکن جو سلسلہ میں نے جاری و ساری رکھا ہوا ولایت کے اوپر اس کو تھوڑا سا میں نے آگے بڑھانا ہے. لیکن آج فقط جہاں پر شرائط ظہور اور علامات ظہور کو میں نے بیان کیا تھا, آج تھوڑی سی عظمت سن لیں, اپنی معرفت حاصل کر لیں کہ ہمیں کتنا اجر مل رہا ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. کیا پاداش ہے ہماری, کیا جزا ہے ہماری. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام
کیجئے گا، من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، کہ جو شخص ہماری ولایت پر قائم رہے امام زمانہ کی غیبت میں، جو میں اور آپ ثابت ہیں، امام زمانہ کی ولایت پر ثابت ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ آپ اگر سوتے ہوئے بھی اٹھے تو آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا 12واں امام کون ہے، تو آپ فوراً پلٹ کر کہیں گے مہدی آخر الزمان۔ ولایت ہے، اقرار کرتے ہیں، جی ہاں ہمارا اقرار ہے اس کے اوپر، من ثبت علی ولایت فی غیبت قائمنا۔ اب اگر اس ولایت پر امام زمانہ کی غیبت میں آپ قائم ہیں تو کیا اجر ہے؟ اعطاہ اللہ اجر الف شہید، تو پروردگار عالم 1000 شہداء کا ثواب عطا کرے گا۔ کون سے شہداء؟ مثل شہید بدر و احد، شہداء بدر و احد کے برابر اللہ تعالی ہم سب کو ثواب عطا کرے گا۔ ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت ہے من مات علی موالاتنا، اب حدیث ساری وہی ہے کہ جو شخص امام زمانہ کی غیبت میں جو ہے ہماری ولایت پر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا اجر کیا ہے؟ یہی اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ 1000 شہداء، وہ بھی شہداء جو شہداء بدر و احد ہیں، ان کے برابر اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا کرے گا۔ اب سلسلے گفتگو تھوڑا سا آگے بڑھا، جو ہماری فضیلت یہ ہے، اب ہم میں سے ہر ایک شخص کی خواہش ہے کہ میں امام زمانہ کے اصحاب میں سے ہو جاؤں۔ ہر شخص کی خواہش ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں امام زمانہ کے اصحاب میں سے ہو جاؤں، ہے یا نہیں ہے؟ کون نہیں چاہتا؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں امام زمانہ کے اصحاب میں سے ہو جاؤں۔ تو بس 3 کام کیجئے، زیادہ نہیں، 3 کام۔ آپ نے مولانا آپ نے خلاصہ کر دیا، میں نے خلاصہ نہیں کیا۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام فرماتے ہیں، توجہ کیجئے قبلہ، من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، کہ جو شخص اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ وہ امام زمانہ کے اصحاب میں سے ہو جائے تو کیا کرے؟ 3 کام ایدان گرانی، کیونکہ مجھے آگے جانا ہے، سلسلے گفتگو آگے بڑھا رہے، اس سے زیادہ تشریح کروں گا روایت کی۔ فَلْيَنْتَظِرْ، انتظار کرے۔ بس پہلا کام میرا اور آپ کا کیا ہے؟ انتظار۔ اور یہ انتظار ہر ایک کی زندگی میں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں انتظار نہیں کرتا۔ جس کی زندگی میں انتظار نہیں وہ انسان نہیں۔ ہر شخص انتظار کرتا ہے، ہر شخص کسی نہ کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ آدم نے بھی انتظار کیا، نوح نے بھی انتظار کیا ہے، موسیٰ نے بھی انتظار کیا ہے، ابراہیم نے بھی انتظار کیا ہے، خود پیغمبر بھی انتظار کر رہے ہیں، مولا کائنات نے بھی انتظار کیا ہے، امام حسن بھی انتظار کر رہے ہیں، امام حسین بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ایک آنے والا آئے گا۔ ہر شخص کی، کیونکہ 1,24,000 انبیاء کی جو محنتیں ہیں ان کو اگر کوئی آباد و شاد کرے گا تو وہ کوئی اور نہیں وقت امام زمانہ علیہ السلام۔ اب انتظار ممدوح بھی ہوتا ہے، مذموم بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ گفتگو کی جائے۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے اور میں نے کرنا ہے کہ امام زمانہ کے اصحاب میں سے ہونا ہے وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ، کہ عمل کو انجام دینا ہے ورع کے سائے میں۔ واو رے عین، ورع۔ ورع کسے کہتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا۔ ورع اردو میں کیونکہ الفاظ نہیں ہیں کہ اس ورع کا ترجمہ کیا جائے، تو اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے پرہیزگاری۔ پھر تقویٰ کیا؟ پرہیزگاری۔ امام کہتے تھے وَلْيَعْمَلْ بِالتَّقْوَى، لیکن نہیں، امام نے کیا کہا؟ وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ، عمل کو انجام دو ورع کے سائے میں، نہ تقوی کے سائے میں۔
کیوں؟ اس لیے کہ تقوی سے بڑھ کر ہے ورع۔ اب میں دونوں کے لیے روایتیں پڑھوں گا تاکہ بات واضح ہوگی۔ تھوڑی سخت ہو رہی، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سخت ہو رہی ہے، لیکن آپ غور سے سن رہے ہیں، اس بات کا مطلب ہے آپ غور سے سن رہے ہیں کہ یہ مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آیت کریم دیکھیے، چلے میں تقوی کے متعلق بہت ساری آیات ہیں، سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب جو ہدایت متقین کے لیے، ازلفت الجنۃ للمتقین، جنت جو سجائی گئی ہے متقین کے لیے، ان للمتقین مفازا، بے شک متقین جو ہے وہ کامیاب و کامران الا ماشاء اللہ، پروردگار المتقین کے ساتھ ہے۔ بہت ساری آیات آپ کو تقوی کے متعلق ملیں گی۔ پھر وہیں پر ہم جو ہے ایک بات کہتے ہیں، ایک نیکی کرو تو کتنے ملیں گی؟ ایک کرے تو 10۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو میں اور آپ ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ایک نیکی کرے اس کو 10۔ ٹھیک ذہن میں ہے آپ کے؟ رکھیے گا اپنے ذہن میں۔ جیسے نیسا کا ترجمہ کیا تھا نا میں نے، ایسے میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ مجھے پتا سخت ہو رہی ہے لیکن میں سمجھا کے جاؤں گا تاکہ ولایت علی ابن ابی طالب کا لطف آئے گا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے، السلام علیکم، جو ایک نیکی کرے اس کو 10۔ ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الا مثلہا، اور جو برائی کرے اس کو سزا نہیں ملے گی مگر اتنی ہی جتنی اس نے کی ہے، یعنی ایک کے بدلے ایک۔ کرم الہی دیکھ رہے ہیں، نیکی کرو ایک کے بدلے 10، برائی کرو ایک کے بدلے ایک۔ آیا یہ صحیح ہے کہ ایک کے بدلے 10 ملیں گے؟ ایک نیکی کروں مجھے 10 ملیں گے، صحیح ہے یہ؟ صحیح ہے؟ سنیے واقعہ، توجہ کیجیے گا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ابھی آپ سب نے کہا صحیح ہے، ایک کے بدلے 10 ملیں گے، ابھی آپ سب نے قرار کیا۔ اب میں واقعہ پڑھ رہا ہوں مختلف کتابوں میں۔ ایک شخص متقی اور پرہیزگار مشہور تھا، اور جب متقی اور پرہیزگار مشہور تھا تو وہ اپنا چہرہ بھی کسی کو نہیں دکھاتا تھا۔ امام کو پتا چلا ایک شخص متقی اور پرہیزگار اتنا متقی ہے کہ وہ اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاتا۔ چھٹے امام نے کہا ہم سے زیادہ متقی ہے؟ کہا مولا، آپ کا تو چہرہ لوگ دیکھ لیتے لیکن وہ دیکھنے ہی نہیں دیتا، جو قریب آتا ہے سب کو بھگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار؟ کہا مولا۔ اب ایک اشتیاق پیدا ہوا کہ دیکھا تو جائے آخر وہ شخص ہے کون۔ بہرحال کہتے ہیں کہ مولا جا رہے تھے، دیکھا گھمجٹا لگا ہوا ہے۔ جب گھمجٹا لگا ہوا، مولا نے پوچھا کون ہے؟ کہا مولا یہ متقی شخص ہے جو گھر سے باہر نکلا ہوا، لوگ اس کی زیارت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن نقاب اس نے لگائی کہ لوگوں کو اپنے سے دور کر رہا ہے، کسی کو قریب آنے نہیں دے رہا، سب کو دور بھگا رہا ہے۔ اچھا، مولا تھوڑا آگے بڑھے، دیکھا کہ واقعی ایسے کر رہا ہے۔ مولا کو تعجب ہوا۔ جب تعجب ہوا تو یہ شخص سب کو دور کر کے چل پڑا۔ جب چلا تو ایک تندور والا جو ہے روٹی بنا کے روٹیاں رکھ رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، وہاں سے 2 روٹیاں چوری کی۔ توجہ کیجئے گا، آپ کا ترجمہ، 2 روٹیاں چوری کی۔ امام نے کہا یہ متقی اور چور؟ تعجب ہوا۔ تھوڑا سا یہ آگے بڑھا۔ جب یہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو اس نے کیا کیا، فروٹ بیچنے والا فروٹ بیچ رہا تھا، وہاں سے 2 انار چوری کر لیے۔ 2 روٹیاں 2 انار۔ تھوڑا سا آگے بڑھا، فقیر بیٹھا ہوا تھا، جب وہاں پر فقیر بیٹھا ہوا تھا اس نے 2 روٹیاں اور 2 انار اس فقیر کو دے دیے اور چل پڑا۔ جیسے ہی آگے چلا، چھٹے امام نے شانے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا کہ اے شخص، میں نے تو تیری بڑی تعریف سنی تھی کہ تو متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن تیرے اندر تقوی کی بو بھی نہیں ہے، تیرے اندر تقوی کی بو بھی نہیں پائی جاتی۔ اس نے کہا کون سی ایسی چیز ہے جو تقوی کی بو میرے اندر نہیں آ رہی؟ کہا کہ تو نے 2 روٹیاں چوری کی، 2 انار چوری کیے، پھر آگے فقیر کو دے دیے، کیونکہ امام کو جانتا نہیں تھا۔ کہا کیا قرآن نہیں پڑھا؟ اور انہوں نے کہا قرآن کی کون سی ایسی آیت ہے کہ جس کی تفسیر میں نہیں جانتا؟
کہ یہی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو 10 ملے گی، جو میں نے اور آپ نے ترجمہ کیا، اور من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ برائی نہیں کرو گے لیکن ایک کے بدلے ایک۔ امام نے کہا اچھا، اب امام کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھیے میں نے 2 روٹیاں چوری کی، 2 انار چوری کیے، کتنی برائیاں ہو گئی؟ 4۔ اس کو اللہ کی راہ میں نے صدقہ کر دیا، جب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تو کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 40۔ 40 میں سے 4 مائنس کر دیں، کتنی بچی؟ 36۔ تو میں اور آپ یہ کام شروع کر دیں، بس اچھا کام ہے نا یہ بھائی، ایک کے بدلے ایک کے بدلے 10 چوری کرو، آگے صدقہ کر دو۔ ایک مرتبہ جب اس نے یہ استدلال پیش کیا، اس وقت کہتے ہیں عربی میں ایسا کوئی جملہ نہیں ہے، تو چھٹے امام نے کہا سکلت امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو نے کیا تفسیر کی ہے قرآن کی؟ تو کیا مطلب؟ کہا تو نے قرآن کو سمجھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ جب امام نے یہ کہا کہ پہلے اپنا تعارف تو کروائے، آپ ہیں کون؟ کہا مجھے نہیں پہچانے، میں جعفر ابن محمد ہوں۔ صلوات پڑھے گا امام کی ذات پر، میں جعفر ابن محمد ہوں۔ کہا آپ نے اپنے نانا کے دین سے کچھ نہیں سیکھا؟ کہ میں نے نہیں سیکھا یا تو نے نہیں سیکھا ہے؟ کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کرتا ہے متقین سے، تیرا عمل متقین کے خلاف ہے؟ کہ کیا خلاف ہے؟ امام نے کہا پہلی بات کہ ایک کے بدلے 10 لیں گے، یہ تیرا جو نتیجہ ہے غلط ہے۔ من جا خلاف جب متعدی ہو گئی کے ساتھ، من جا بالحسنہ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو میں اور آپ ترجمہ کرتے ہیں غلط ہے، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 ملیں گی، نہیں، من جاء بالحسنہ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 ملیں گی۔ اگر سمجھ میں آگے تو ولایت کا لطف آئے گا۔ من جاء بالحسنہ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی لے کر آؤ پھر 10 ملیں گی، یعنی کیا؟ نیکی شمار ہو تو ایک کے بدلے 10، یعنی کیا؟ من جاء بولایت علی ابن ابی طالب، جو شخص ولایت کے ساتھ نیکی کو انجام دے گا اور لے کر آئے گا اس کو ایک کے بدلے 10 ملیں گے۔ پہلے یہ تو ثابت کیجئے کہ یہ نیکی ہے یا نہیں۔ الحسنہ ولایت علی، السیئہ بغض علی، بس حسنہ سے مراد کیا ہے؟ ولایت علی، یعنی ولایت علی کے سائے میں عمل کو لے کر آؤ تو ایک کے بدلے 10۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں اور آپ عمل کو انجام دیتے ہیں تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس عمل کو آسمان کی طرف لے کر جاؤ، تو کچھ اعمال آسمان کی طرف جاتے ہیں کچھ نہیں جاتے، تو کہنے والا فرشتوں نے پوچھا پروردگار عالم یہ کیا بات ہے کہ کچھ کے اعمال تو آ جاتے ہیں کچھ کے اعمال نہیں آتے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ ان کے اعمال کی سواری موجود ہے تو اس لیے ہم تک پہنچ جاتے ہیں، اور جو بغض علی رکھ کر اعمال کو انجام دیتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ آسمان پر آئے، اس لیے ایسا تماشا لگایا جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے تو کبھی ادھر جاتا ہے۔ بس بات سمجھ میں آ گئی؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، یعنی ایک نیکی لے کر آؤ ولایت کے سائے میں۔ جب ایک نیکی لے کر آؤ اس کی بارگاہ میں پہلے نیکی تو ہو۔ کس نے کہا میں ایک نیکی کروں 10 مل جائیں گے؟ تو پھر جو چور نے استدلال کیا بالکل صحیح کیا نہیں، کچھ اور مسئلہ ہے۔ من جاء بالحسنہ یعنی کیا؟ ولایت کے سائے میں انجام دو، اور پھر یہ ولایت آپ کے اعمال کو لے کر جائے گی آسمان پر، پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ نیکی ہوگی۔ جب نیکی ہو گئی اب ایک کے 10 ملے۔ من جاء بالسیئہ، اب بغض علی ابن ابی طالب رکھ کر عمل انجام دو گے، پھر وہ کچھ بھی نہیں، سزا ہی سزا۔ پھر امام نے کہا کہ دیکھ تو نے یہ 2 انار چوری کیے، 2 روٹیاں چوری کی، برائیاں تو مان رہا ہے نا،
کہ یہ برائی ہے. کہاں؟ کہ اب یہ جو تو نے صدقہ کیا ہے تیرا مال ہے یہ مال غیر ہے. مال غیر ہے نا. جب مال غیر ہے, مال غیر میں بغیر اجازت کے تصرف کرنا جائز نہیں ہے. تو نے کیسے صدقہ دے دیا؟ پیسے میرے, بغیر اجازت کے صدقہ. یہ کیا بات ہو گئی؟ پہلے مجھ سے اجازت تو لیجئے, پہلے روٹی والے سے اجازت تو لیجئے, پہلے انار والے سے اجازت تو لیجئے, پھر صدقہ کیجئے, پھر نیکی کاؤنٹ ہوگی. جب بغیر اجازت کے تو نے یہ صدقہ دیا تو 4 برائیاں وہ, اور مال غیر میں جو تو نے تصرف کیا ہے 4 برائیاں یہ, 8 برائیاں تیرے نام اعمال میں آ گئی. اور نیکی تو بس بات سمجھ میں یہ آئی کہ انسان ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرے. اگر ولایت کے سائے میں انسان زندگی بسر کر رہا ہے تو قابل قبول ہے, ورنہ قابل قبول نہیں. صلوات پڑھیں مل کر محمد والا. تو ایدان کے ربی دوسری چیز ورع. تقوی کیا ہے, ورع کیا ہے؟ تقوی اجتناب المحارم, محرمات سے بچنے کا نام ہے تقوی. ورع پھر کیا ہے؟ الوقوف عند الشبہہ. یہ دونوں روایتیں ہیں. الوقوف عند الشبہہ, جہاں پہ شک و شائبہ ہو جائے, احتمال آ جائے کہ یہ ایسا ہے, چھوڑ دو. یہ ہے ورع. امام زمانہ کے سامنے سے ہونا ہے تو وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعَ, ورع کے سائے میں انجام دو عمل کو. اور آخری چیز کیا ہے؟ وَأَخْلَاقِ الْمَحَاسِنِ, وَمَحَاسِنِ اخلاق. تیسری چیز کہ امام زمانہ کے سامنے سے ہونا ہے کریمانہ اخلاق, بہترین اخلاق. ایدھر میں نے زیادہ گفتگو اس پہ نہیں کرنی, میں نے آگے جانا ہے, بس ایک چیز سن لیجئے. کریمانہ اخلاق. سعد بن معاذ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے, صحابی رسول ہے, انتقال ہوا. 70,000 ملائکہ نے شرکت کی سعد بن معاذ کے جنازے میں. کتنے؟ 70,000. کیا کام تھا ان کا؟ کرتے کیا تھے؟ کثرت کے ساتھ سورہ قل ہو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے, کثرت کے ساتھ. اب آئیے یہاں پر فضائل اہل بیت. اہلی آپ کی مثال سورہ توحید جیسی ہے. ایک مرتبہ پڑھو سورہ توحید 1 سورت کا ثواب, 2 مرتبہ پڑھو 2 سورت کا ثواب, 3 مرتبہ پڑھو پورے قرآن کا ثواب. اے علی, جو تیرے ہاتھ سے, زبان سے, دل سے اگر تیری مدد کرے تو اس کا ایمان کامل ہے. صلوات میں مل کر محمد والے. کریمانہ اخلاق ہے, زیادہ گفتگو اس کے اوپر لیکن میں نے آگے لے کر جانا ہے. ایدان کرامی, کریمانہ اخلاق. 70,000 ملائکہ نے شرکت کی ہے سعد بن معاذ کے جنازے میں. پیغمبر نے شرکت کی ہے سعد بن معاذ کے جنازے میں. پیغمبر نے قبر میں اتارا ہے سعد بن معاذ کو, قبر میں دفنایا ہے سعد بن معاذ کو پیغمبر نے, اور قبر کو بند کر دیا. اور جب بند کیا تو سعد کی ماں کیا کہتی ہے؟ ابشر بالجنہ, اے سعد تمہیں جنت مبارک ہو. کس نے کہا؟ ماں نے. پیغمبر نے دیکھا اور کہا آپ کیسے کہہ رہے ہیں جس کو یہ جنت میں جائے گا؟ یا رسول اللہ 70,000 ملائکہ نے شرکت کی, آپ نے بتایا, آپ جنازے میں شریک ہوئے, آپ قبر کے اندر اترے, آپ نے مٹی دی, آپ نے آپ دفنایا, تو یہ جنت میں نہیں جائے گا؟ کہ ابھی تو اس کو پر عذاب نازل ہوگا. تو عذاب کہاں؟ کیوں؟ کیونکہ اس کا اخلاق گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا. گھر والوں کے ساتھ اخلاق. میں باہر بہت اچھا ہوں, آپ سب تعریف کرتے ہیں, واہ بھائی مولانا علی افضل کی کیا بات ہے, کیا اخلاق ہے. ذرا بیوی بچوں سے پوچھئے میرا اخلاق ہے کیا, وہ بتائیں گے کہ میرا اخلاق کیا ہے. آپ سے یہاں میٹھے انداز میں بات کرتا ہوں اور گھر میں غصے سے بات کرتا ہوں. نہیں, گھر میں اخلاق اچھا ہونا چاہیے. انسان کو 2 رخ نہیں ہونا چاہیے, جیسا اندر ہے ویسے باہر ہو, جیسے گھر والوں کے ساتھ ہے ویسے باہر والوں کے ساتھ ہو. اب اگر یہ انسان جو ہے کہ 3 خصوصیات انتظار کر لے,
ورا کے سائے میں عمل کو انجام دے، کریمانہ اس کا اخلاق اچھا ہو تو واہ ہوا منتظر. تو امام فرماتے ہیں یہ انتظار کرنے والا ہے اور امام زمانہ کے اصحاب میں سے ہوگا. بس ایدان کریں، میں اب سلسلے گفتگو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ اب یہ جو ولایت ہے اور یہ امام زمانہ کی جو باتیں ہم تک پہنچی، کیسے پہنچی؟ اللہ کے حبیب نے ہمیں بیان کیا. اور جب اللہ کے حبیب نے بیان کیا تو اب اللہ کے حبیب جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلا. سورہ ضحیٰ جا کر پڑھیے گا، سورہ ضحیٰ 30ویں پارے میں ہے. سورہ ضحیٰ جا کر پڑھیے گا. ما ودعک ربک، اے حبیب تیرے رب نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا، تو تنہا نہیں ہے، تیرے ساتھ ساتھ کسی کو پروردگار عالم نے رکھا ہے. تو اکیلا نہیں تھا. ابتدا میں مال آیا ہے، کس نے دیا؟ جناب خدیجہ نے دیا ہے. مدد کس نے کی ہے؟ جناب ابو طالب نے مدد کی ہے. ایسا کریں میں اپنے گفتگو پر آ گیا. اب توجہ میری طرف رکھیے گا، جلدی جلدی دو چار باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. سورہ ضحیٰ کو کبھی اس اینگل سے دیکھیے گا کہ سورہ ضحیٰ میں پیغمبر کے بارے میں بھی ہے، جناب سیدہ کے بارے میں بھی ہے، جناب ابو طالب کے بارے میں بھی ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں بھی ہے. اس اینگل سے آپ کبھی سورہ ضحیٰ کو دیکھیے گا. لیکن توجہ کیجیے گا، پروردگار عالم کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا. دیکھیں میں بڑے آرام سے پڑھوں گا، آیات پڑھوں گا تاکہ بات میری بات ہو جائے. پروردگار عالم غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا، معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے. معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف. کون لے کر گیا؟ لے کر کون گیا؟ خدا لے کر گیا یا براق آئی تھی؟ آپ جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ کی زیارت نصیب کرے. آپ جب مکہ جائیں گے تو آپ کو ایک ستون دکھایا جائے گا، اس کا علیحدہ سے کلر ہے. کہا جائے گا کہ یہاں پر براق آئی تھی، اور جب براق آئی تھی یہاں پر جو ہے براق پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب جو گئے تھے سبحان الذی اسری بعبدہ. براق لے کر گیا. براق کیا ہے؟ فرشتہ. اس کے فعل کو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں. اگر آپ پہنچے تو ولایت علی کا لطف آئے گا. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو رات رات اپنے بندے کو لے گیا. خدا نہیں لے کر گیا تھا، براق لے کر گیا تھا. توجہ کیجیے گا، براق لے کر گیا. لیکن پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے. نجات کس نے دی تھی؟ خدا نے دی تھی یا موسیٰ نے دلوائی تھی؟ خدا نے دی تھی. جب موسیٰ لے کر آئے تھے قوم کو، چھڑی ماری تھی، حکم پروردگار نے رات سے بن گئے تھے، پھر موسیٰ لے کر نکل گئے تھے. کون تھا یہ؟ جناب موسیٰ تھے. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تم کو نجات دی. إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ. اے حبیب جس نے تیری بیعت کی ہے ہاتھ پر، تیری بیعت نہیں، اللہ کی بیعت ہے. توجہ کیجئے گا، براق لے کر گیا خدا کرم میں، موسیٰ نے نجات دی خدا کرم میں. بیعت ہو رہی ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے. یعنی معصوم کے فعل کو خدا اپنا فعل کہہ رہا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. یہ کنکریاں تم نے نہیں ماری، جب بھی ماری ہے اللہ نے ماری ہے. کنکریاں کس نے ماری؟ مصطفیٰ نے ماری نا بھائی. کنکریاں کس نے ماری؟ مصطفیٰ نے ماری. یہ کنکریاں مصطفیٰ کو دی کس نے؟ دی کس نے؟ اب دینے کے لیے ہاتھ چاہیے. پروردگار عالم کا ہاتھ نہیں، علی نے اٹھا کر مصطفیٰ کو دی اور مصطفیٰ نے کنکریاں ماری. تو اللہ نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. یہ کنکریاں تم نے نہیں، ہم نے ماری ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اے مصطفیٰ تو گفتگو نہیں کرتا،
جب بھی گفتگو کرتا ہے گویا کہ میں گفتگو کرتا ہوں. تو بس پتہ یہ چلا کہ معصوم کے فعل کو پروردگار عالم اپنا فعل کہتا ہے. پھر بات کہہ رہا ہوں، معصوم کے فعل کو خدا اپنا فعل کہتا ہے. اب ایمان ابو طالب پر دلیل سنیے قرآن سے. اب ایک جملہ کہہ دوں بزرگ کا، ایمان ابو طالب پر ایمان رکھنا ایمان کی علامت ہے. توجہ کسی بزرگ کا ہے، ایمان ابو طالب پر ایمان رکھنا ایمان کی علامت ہے. اب میں دلیل دے رہا ہوں ابو طالب کی عصمت کی قرآن سے کہ معصوم کے فعل کو خدا اپنا فعل کہتا ہے. سورہ زحر میں پروردگار عالم نے کہا الم یجدکا یتیمن فآوا، تجھے یتیم پایا میں نے پناہ دی، میں نے پناہ دی. تجھے یتیم پایا پناہ میں نے دی. پناہ ابو طالب کو کس نے دی تھی؟ کس نے پالا تھا؟ کس نے پروان چڑھایا؟ کسی گود میں پروان چڑھے. آپ سب کہیں گے ابو طالب کی گود میں، تو ابو طالب سمجھ میں نہیں آیا. جس کی گود کو خدا اپنی گود کہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے جانی گرامی؟ معصوم کے فعل کو خدا اپنا فعل کہتا ہے. پالا کس نے ہے؟ پروان کس نے چڑھایا ہے؟ ابو طالب نے. جب ابو طالب نے پروان چڑھایا تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ زحر جا کر پڑھ لیجئے گا. الم یجدکا یتیما فآوا، اس نے تجھے یتیم پایا پس پناہ دی. پناہ تو ابو طالب نے دی ہے، یعنی گود ابو طالب کو خدا اپنی گود کہہ رہا ہے. اور اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے کہ ابو طالب مسلمان تھے، یعنی پہلی بات تو بات کرنی ہی نہیں چاہیے ایمان ابو طالب پر. بالفرض اگر کسی کو یقین نہ آئے کہ ابو طالب با ایمان گئے یا نہیں گئے، تو وہ دیکھ لیں کہ ابو طالب کا جنازہ کس نے اٹھایا. ابو طالب کا جنازہ کس نے اٹھایا؟ آگے سے اٹھایا نبوت نے، پیچھے سے اٹھایا امامت نے. امامت اور نبوت جس کا جنازہ اٹھائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. پھر سنیے دلیل، توجہ کیجیے گا. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ابراہیم کی دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا. کون دعا کر رہا ہے؟ ابراہیم. کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ پروردگار عالم مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا. اب نبی دعا کر رہا ہے، پوری ہوگی یا نہیں؟ اور ابراہیم ہے کون؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ یہ سچا نبی ہے. ابراہیم کیا ہے؟ سچا نبی ہے. ابراہیم ہے صدیق. میرا مولا صدیق نہیں ہے، صدیق اکبر ہے. توجہ کیجئے گا. ابراہیم صدیق، میرا مولا بھی صدیق، لیکن صدیق نہیں، صدیق اکبر. ابراہیم نے بھی بت توڑے، میرے مولا نے بھی بت توڑے. توجہ کیجئے گا. ابراہیم نے بھی بت توڑے، میرے مولا نے بھی بت توڑے. دونوں کے بتوں کو توڑنے میں فرق. ابراہیم نے اس وقت بت توڑے کہ جب سب میلہ دیکھنے کے لیے چلے گئے تھے، اور میرے مولا نے جب بت توڑے تو سارے کے سارے موجود تھے، سب کے سامنے بت توڑے. جب ابراہیم نے بت توڑے کم بختوں میں جرت ہو گئی کہ دوبارہ آ گئے، لیکن جب علی نے بت توڑے آج تک جرت نہ ہوئی. اب مولا کائنات کہتے ہیں انا صدیق الاکبر،
لا یقولها من بعد الا من کذب، کہ میں صدیق اکبر ہوں، اب اگر میرے بعد کوئی یہ کہے کہ میں صدیق اکبر ہوں تو وہ جھوٹا ہے، میں ہوں صدیق اکبر۔ تو بس ابھی ظاہر کریں توجہ کیجیے گا، ابراہیم کی دعا کیا ہے؟ پروردگار عالم مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا۔ اب رسول کا نکاح کس نے پڑھا؟ رسول کا نکاح کس نے پڑھا؟ ابو طالب نے۔ اب ابو طالب نے جب نکاح پڑھا تو کیا کہا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل، کہ پروردگار عالم کی حمد کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں اولاد ابراہیم میں سے اور ذریت اسماعیل میں سے قرار دیا۔ غور کیجئے گا، خطبہ ہے کس کا؟ پیغمبر کا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا قرآن کی کیا ہے کہ پروردگار عالم ابراہیم کہہ رہے کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا۔ صادق اور امین کے سامنے ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس خدا کی حمد ہے کہ جس نے مجھے نسل ابراہیم میں سے قرار دیا۔ پیغمبر کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب نسل اسماعیل اور ابراہیم میں سے ہیں، اور جو نسل ابراہیم ہے اور اسماعیل میں سے ہو وہ بتوں کو پوجتا نہیں، بتوں کو توڑتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، نعوذ باللہ من ذالک، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بہرحال سندھ کا مجمع ہے، قدم کا مولا علی ہے، بڑا احترام ہے ہمارے ہاں قرآن کا۔ اگر آپ قرآن لے کر آ جائیں اور میز پر رکھ دیں، میں پوچھوں بھائی یہ جو آپ کا قرآن میز پر رکھا ہے کپڑا پاک ہے؟ میز پاک ہے؟ تو آپ کہیں مولانا کیا ہو گیا؟ دماغ صحیح ہے آپ کا؟ پاک چیز ہے، پاک چیز کو پاک چیز پر ہی رکھا جاتا ہے، پاک چیز کو پاک چیز پر رکھا جاتا ہے، نجس جگہ نہیں رکھا جاتا۔ تو کیا خدا کو علم نہیں تھا؟ نعوذ باللہ یہ کافر ہے۔ نہیں پہنچے آپ لوگ۔ کیا خدا کو علم نہیں تھا کہ محمد کس گود میں پروان چڑھے گا؟ آیا نجس گود میں محمد پروان چڑھے گا؟ یہ ہے قرآن ناطق۔ جب قرآن ثابت کو نجس جگہ پر نہیں رکھ سکتے تو قرآن ناطق کو بھی نجس جگہ پر نہیں رکھ سکتے۔ چلے آپ کے گھر میں خرگوش کا گوشت پکتا ہے؟ نو، کیوں؟ حرام ہے۔ اب جن کے گھر میں پکتا ہو وہ کھاتے ہوں گے، ایسا ہی ہے نا بھئی، کسی کا حلال ہے وہ کھائے، ہمارے ہاں کیا ہے؟ حرام ہے، تو ہمارے ہاں اس لیے پکتا نہیں ہے۔ تو بس جس کے گھر میں جو پکتا ہے نا وہی کھاتا ہے۔ جس کے گھر میں جو پکتا ہے وہی کھاتا ہے، اور اگر کافر کا گیلا ہاتھ لگ جائے تو سارا نجس ہو جاتا ہے۔ قربان جاؤں محمد کے اوپر کہ جو ابو طالب کھلا رہا ہے محمد کھا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد۔ تو بس اجازت میں توجہ کیجیے گا، ابراہیم کی دعا کیا ہے؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کے پروردگار عالم مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا۔ خطبے میں بتا دیا۔ اچھی بات ہے، کبھی آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا، کہتے جب آخری وقت تھا نا تو رسول نے کان میں کچھ کہا، اور کیا کہا؟ کہا یہ کہ ابو طالب ابھی بھی وقت ہے کلمہ پڑھ لو، ابو طالب ابھی بھی وقت ہے کلمہ پڑھ لو۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا تو کان میں بات کون کہتا ہے؟ کان میں بات کون کہتا ہے؟ اس لیے کان میں بات کہی جاتی ہے تاکہ دوسرا سن نہ لے، تاکہ دوسرا سن نہ لے۔ عجیب بات ہے، عجیب مسلمان ہے، کان
تو سن لی غدیر کی بات ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد آل محمد پر. کان کی بات تو سن لی کہ پیغمبر نے کیا کہا تھا, جو غدیر نے کہا تھا وہ نہیں سنی. اس وقت بہرے ہوئے تھے سارے کے سارے اندھے ہو گئے تھے. جب پوچھا گیا کہ تمہیں یاد ہے, نہیں میں تو دور بیٹھا تھا مجھے آواز نہیں آئی تھی, میں تو قریب بیٹھا تھا مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا. کیا بات ہے, کیا مذاق ہے تاریخ سے. ایدان کرم توجہ کیجئے گا. بہرحال ایدان کرمی اللہ کے حبیب نے جو ہے پرورش پائی ہے ابو طالب کی گود میں, اور ایسی پرورش پائی ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی وہ یہ کہتے ہیں لولا ابو طالب وَإِبْنُهُ لَكَامَ الدِّينِ, اگر ابو طالب اور اس کا بیٹا نہ ہوتا تو دین کو قوام نہ ملتا. معتزلی عالم دین کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, معتزلی عالم دین کہہ رہا ہے. شرح نحوی البلاغہ لکھے اس نے کہا اگر ابو طالب اور ان کا بیٹا نہ ہوتا تو دین کو قوام نہ ملتا. دین کو قوام جو ملا ہے ان دو شخصیتوں کی وجہ سے ملا ہے. بات ہے جان گرامی, سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤ تو ابو طالب نے مدد کی. ابھی بہت تھا کہ میں ابو طالب کے متعلق کر سکوں, لیکن آپ نے وقت میں گنجائش نہیں. ابو طالب نے مدد کی. ابو طالب اگر نہ رہے تو ابو طالب کے بعد اگر کسی نے مدد کی ہے یا ابو طالب کے زمانے میں ہی اگر کسی نے مدد کی ہے تو وہ مولا کائنات ہے. میں توجہ کیجیے گا, یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر گھر میں آئے, کیا دیکھا کہ پیغمبر زخمی ہے. کہا بھتیجے کیا ہوا؟ کہ بچوں نے مارا ہے. اچھا بچوں نے مارا ہے, کوئی بات نہیں, بچوں کا مسئلہ ہے, بچہ جائے گا. بچے نے مارا ہے, بچہ جائے گا. کالی اب کل جب پیغمبر جائے تو تم ساتھ ساتھ جانا. ایدان گرامی مولا کائنات پیغمبر کے ساتھ ساتھ جہاں سے رسالت کے قدم اٹھ رہے تھے وہاں پر امامت کے قدم پڑ رہے تھے. پیچھے پیچھے اتباع رسول کرتے ہوئے علی جا رہے ہیں. جہاں سے پتھر آیا, علی ابن ابی طالب جو کھجور کھا رہے تھے اس کی گٹھلی جیب میں رکھ رہے تھے. جہاں سے پتھر آیا علی نے مارا. توجہ کیجیے, علی نے مارا. جب علی نے مارا تو ہاتھ ٹوٹ گیا. پھر آیا, علی نے مارا, ناک پھوٹ گئی, آنکھ پھوٹ گئی, پیر زخمی ہو گیا, ہاتھ زخمی ہو گیا. توجہ کیجیے گا, اب یہ بچے اپنے اپنے گھروں کو گئے. جب اب بچے اپنے اپنے گھروں کو گئے, کوئی لنگڑا کوئی دولہا جیسا تھا ویسا گیا. کہا کیا ہوا, کس نے مارا؟ کہا علی نے. کہا تمہیں کس نے مارا؟ کہا علی نے. تمہیں کس نے مارا؟ کہا علی نے. کہا تمہیں کس نے مارا؟ کہا علی نے. تمہیں کس نے مارا؟ علی نے. تو علی سمجھ میں نہیں آیا علی کہتے کس کو ہے. تو کافروں کے گھروں میں علی علی کروائے اسے علی کہتے ہیں. اعتراض کر دیا ملا نے آ کر اب کہ دیکھو شیعہ کتنے پاگل اور دیوانے ہیں کہ گٹھلی ماری ہاتھ ٹوٹ گیا, گٹھلی ماری پیر ٹوٹ گیا. کیا گٹھلی مارنے سے پیر ٹوٹتا ہے, ہاتھ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. مجھ پر اعتراض نہ کرو, قرآن پر اعتراض کرو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, کہ ہم نے ابابیل کو بھیجا, ان کی چوٹوں میں کنکریاں تھی. جب کنکریاں ماری تو ہاتھی بھوسا بن گئے. اب ہمیں نہیں پتا جیسے کنکری سے ہاتھی بھوسا بن سکتے ہیں ایسے علی کی گھٹنی سے ہاتھ بھی ٹوٹ سکتا ہے اور پیر بھی. سورہ جا کر ابابیل پڑھیے گا, لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, جا کر پڑھیے گا سورہ فیل, جا کر پڑھیے گا. کیا ہے اس میں؟ کنکریاں ماری تھی نہیں, کعبے کا دشمن تھا یا نہیں, کیا تھی؟ کنکری تھی نا. ہاتھی بھوسا بنے یا نہیں بنے؟ کیسے بن گئے بھائی, کیسے بن گئے کنکری سے ہاتھی بھوسا؟ کیونکہ بھیجنے والا خدا تھا, نمائندہ پروردگار عالم تھا. تو علی بھی تو نمائندہ پروردگار عالم ہی تو ہے. علی کا ہاتھ نہیں ہے, ید اللہ ہے. علی کی آنکھ کی آنکھ نہیں ہے, ید اللہ ہے. علی کی زبان اپنی نہیں بلکہ لسان اللہ ہے. تو میں توجہ کیجیے گا. بہرحال جو ہے کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ جو ہے صحابیوں کو جو ہے تذکرہ نہیں کرتے ہیں, آپ جو ہے صحابی کو نہیں مانتے. جیسے ہم صحابی کو مانتے, خدا کی قسم ویسے کوئی مانتا ہی نہیں ہے.
جیسا ہمارا ایمان صحابیوں کے اوپر ہے ایسا ایمان جو ہے کسی کے اوپر کسی کا نہیں ہے. یہی وجہ ہے پیغمبر کی دعا ذہن میں رکھ لیے گا وجعل من لدنک سلطانا نصیرا کہ پروردگار عالم تو اپنے پاس سے مجھے سلطان و نصیر دے. وجعل من لدنک سلطانا نصیرا کہ تو مجھے اپنے پاس سے سلطان و نصیر دے, اپنے پاس سے سلطان و نصیر دے, اپنے پاس سے سلطان و نصیر دے. یہی وجہ ہے جنگ ہو رہی ہے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ کر رہے ہیں, جب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ کر رہے ہیں, جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ ابو دجانہ کی تلوار ٹوٹی. جب ابو دجانہ کی تلوار ٹوٹی تو ایک مرتبہ ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اللہ کے حبیب نے کیا کیا؟ اللہ کے حبیب نے وہاں سے چھڑی اٹھائی, ایک پنٹھا اٹھایا, کھجور کی ٹہنی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد کہا یہ لو ابو دجانہ اپنا اسلحہ, یہ لو اپنا اسلحہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول ہم جیسا کیسے. دین کی لکڑی جب ابو دجانہ کے ہاتھ میں پہنچی, لکڑی لکڑی نہیں رہی, تلوار بن گئی. جنگ میں تلوار ٹوٹی ہے, ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. ابو دجانہ نے مانگی, رسول نے لکڑی دی, کھجور کی لکڑی لکڑی نہیں رہی, تلوار بن گئی. اسی جنگ میں میرے اور آپ کے مولا علی کی تلوار ٹوٹی تو ایک مرتبہ علی نے کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. پیغمبر نے کچھ نہیں کہا. پھر کہا تلوار ٹوٹ گئی, کچھ نہیں کہا. پھر تیسری مرتبہ کہا, پیغمبر نے کچھ نہیں کہا. میں کہوں یا رسول اللہ وہی جنگ ہے, وہی میدان ہے, ابو دجانہ کی تلوار ٹوٹی, آپ نے دے دی, علی مانگ رہے ہیں, آپ نہیں دے رہے, تو عجب نہیں کہ رسول کے ہیں طالب علم, کیا میری دعا یاد نہیں ہے؟ وجلی من لدنک سلطانا نصیرا, تو مجھے اپنے پاس سے سلطان بھی دے, نصیر بھی دے. مجھے سلطان اور نصیر کس نے دیا؟ خدا نے دیا. جس نے سلطان دیا ہے, جس نے مددگار دیا ہے, اسلحہ بھی وہی دے گا. جبرائیل آ گئے, لافتہ. آ گئے جبرائیل قصیدہ پڑھتے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ سلطان اور نصیر ملا ہے. کہاں سے؟ خدا کے گھر سے ملا ہے. یہی میرے مولا توجہ کیجیے گا. پہچانی کہ علی ابن ابی طالب ہے کیا؟ علی ابن ابی طالب کو پہچانیے. جنگ ہو رہی ہے, دشمن جنگ کر رہا ہے. جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ جنگ میں تلوار دشمن کی ٹوٹ جاتی ہے. جب ٹوٹ جاتی ہے تو ایک مرتبہ دشمن کہتا ہے حبلی سیفک یا علی, اے علی اپنی تلوار مجھے دے دو. جنگ ہے, جنگ کا میدان ہے. حبلی سیفک یا علی, اے علی اپنی تلوار مجھے دو. علی ابن ابی طالب نے تلوار دے دی. جنگ کا میدان ہے, گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے. دشمن نے تلوار مانگی, علی نے دے دی. تو ایک مرتبہ دشمن نے کہا یا علی, جنگ کے فنون نہیں آتے آپ کو, آداب جنگ نہیں آتے آپ کو؟ علی ابن ابی طالب نے کہا جنگ کا وہ کون سا ادب ہے کہ جو مجھے نہیں آتا؟ کہ یہی ادب ہے کہ دشمن کو اسلحہ نہیں دیا جاتا, دشمن کو اسلحہ نہیں دیا جاتا. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا جب تک تو دشمن تھا, تجھ سے جنگ کر رہا تھا, اب تو میرے در کا سوالی ہے. اب تو میرے در کا سوالی ہے, اور جب تو میرے در کا سوالی ہے تو علی کا در وہ ہے کہ جس کے در سے کوئی خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے. الصلاۃ پڑھے مل کر محمد. پہچانی ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ماں بدہ کا رب کا, کہ تیرے رب نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا. اس ولایت کو جو ہم تک پہنچی ہے, یہ ولایت ایسی آسانی سے نہیں پہنچی. بڑے ظلم و ستم ہوئے ہیں اولاد اور اولاد علی پر. کیونکہ شب شہادت امام رضا علیہ السلام انشاءاللہ کل کی مجلس امام رضا پر پوری اور مصائب بھی بیان کروں گا. بھائی نے تذکرہ جناب معصومہ کم کا تھوڑا سا کر دیا تھا. فقط ایک جملہ عرض کروں گا, زیادہ نہیں, کیونکہ دربار کے مصائب ہے. سفر تو امام رضا کی بہن نے بھی کیا, اور ایک سفر ثانیہ زہرا نے بھی کیا. لیکن دونوں کے سفر کرنے میں بڑا فرق ہے.
जब मासूम कुम ने सफर किया ना, सर पे चादर थी, लेकिन जब सानिया ज़हरा ने करबला से सफर किया ना, तो सर पे चादर नहीं थी। जब मासूम कुम ने सफर किया ना, तो रसन बस्ता नहीं थी, लेकिन सानिया ज़हरा रसन बस्ता थी। जज़ाकुम रब्बुकुम अज़ादर। हाँ, एक मरहला आ जाता है कि जहां पर सावा में हमला किया जाता है, बीबी के कुछ अजीज व अकारिब और भाई शहीद हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी बीबी को असीर नहीं किया गया, बड़े एहतराम के साथ कुम ले जाया गया। लेकिन हमारी जाने कुर्बान जाए सानिया ज़हरा के ऊपर भाई की शहादत के बाद असीर करके कूफा व शाम, और फिर शाम से दरबार शाम, हाजादार दरबार शाम सानिया ज़हरा पहुंच गई। शराबियों का मजमा है, यजीद शराब पी रहा है, और जब शराब पी रहा है ना, सरे हुसैन दिया गया, और जैसे ही सरे हुसैन दिया गया ना, इस जालिम ने क्या किया कि शराब सरे हुसैन पर डाल दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माली सुल्तान में रिवायत है, जाकर पढ़िएगा, सरे हुसैन पर शराब डाली, और शराब डालने के बाद नशे की हालत में एक मर्तबा लकड़ी को लिया, और लकड़ी को लेने के बाद वो लब जिसको रसूल चूमा करते थे, वो लब जिसको रसूल चूमा करते थे, बोसा लिया करते थे, उनकी बेहुरमती करने लगा। अज़ादर यहाँ पर दो राव हैं साहबी, एक ज़ैद बिन अरकम का नाम भी है, अबू बरज़ा अस्लमी का नाम भी है। बहरहाल किसी साहबी रसूल ने कहा है, यजीद ये तू क्या बेहुरमती कर रहा है? ये वही लब है कि जिनको रसूल चूमा करते थे, हसन और हुसैन के लबों को चूम के कहते थे कि तुम दोनों जमाना ने जन्नत के सरदार हो, और तू ये बेहुरमती हमारे सामने न कर, हमने बोसा लेते हुए देखा है। अज़ादर एक मर्तबा कहता तुम बूढ़े हो चुके हो, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा। अज़ादर बस वो मरहला आ जाता है, जब मरहला आता है ना, तो एक मर्तबा पूछता है कि ये कैदी कौन है, ये कैदी कौन है? एक मर्तबा बताया जाता है, यजीद नहीं पहचाना, तूने ही तो हुक्म दिया ना कैद करके लेकर आ जाओ। ये उम्मे कुलसूम है, ये रबाब है, ये सानिया ज़हरा है, ये सकीना है। अज़ादर एक एक का तारुफ हो रहा है। जब एक एक का तारुफ होने लगा ना, एक शामी कहते हैं कि खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद एक मर्तबा एक बच्ची की तरफ इशारा करता है और कहता है, यजीद इसको मेरी कलीजी में दे दे, यजीद इसको मेरी कलीजी में दे दे। अज़ादर ये सुनना था, कलीजी का नाम लेना था। एक मर्तबा 4 साल बच्ची सानिया ज़हरा से चिमट गई और कहा, फूफी अम्मा क्या बाबा ने ये भी कहा था और कैद के बाद कलीजी में जाना होगा? अज़ादारों एक मर्तबा सानिया ज़हरा ने कहा, किसने मजाल हमें ले बेटे रसूल को और कलीजी में लेकर जाए। अज़ादारों एक मर्तबा यजीद ने कहा, ये कौन है बेड़ियों में? कहा नहीं पहचाने, यानी ये बनल हुसैन है। अब बेहुरमती करने लगा, न जाने क्या क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहने लगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, देखा जाएगा जब क़यामत होगी तू क्या जवाब देगा लाना को। कहने लगा, कह देना तुम्हारा बाबा साके कौसर से सैराब करेगा ना, जब मैं साके कौसर के करीब जाऊंगा वो मुझे ना जाम ना पिलाए। अज़ादारों एक मर्तबा इमाम सज्जाद को जलाल आया, और जलाल आने के बाद इमाम ने कुछ कहा। एक मर्तबा जब इमाम सज्जाद ने कुछ कहा ना, उससे बर्दाश्त न हुआ। एक मर्तबा कहा कि इसको गिरफ्तार करो और इसका सर तन से जुदा कर दो। अज़ादारों जैसे ही ये कहा ना, सर तन से जुदा कर दो, सैयद सज्जाद की तरफ बढ़े। एक मर्तबा सानिया ज़हरा फास बन के आगे आ गई। अज़ादारों एक रसन से 12 गले थे, सानिया ज़हरा अकेली नहीं, तमाम बीबियां आ गई और कहा, ऐ यजीद हमारे होते हुए सैयद सज्जाद को कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं कहूँ बीबी, आज आपने सैयद सज्जाद को बचा लिया, लेकिन बीबी करबला में आप थी, 72 कदम से देख रही थी, आपका मार आया।
پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمارے اس توسل کو اپنی بارے میں قبول و منظور فرما.